ارے ارے میرا باورچی ان دنوں چھٹی پر گاؤں گیا ہوا ہے اور مجھے تو پوری طرح چائے بھی بنانی نہیں آتی۔ کبھی پتی ڈالنا بھول جاتا ہوں اور کبھی پانی ڈالنا، اور پھر یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ تم مہمان ہو کر تکلیف کرو۔ میں خود ہی تکلیف کر لیتا ہوں اور ہوٹل برگنزا تمہارے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ بے شک تم مجھے لنچ کی آفر دے دینا، میں قبول کر لوں گا۔ آخر مہمانوں کی عزت و تکریم بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، آپ آ جائیں، کمرہ نمبر 303 برگنزا ہوٹل۔ دوسری طرف سے رینڈل نے ہنستے ہوئے کہا، شکر ہے تم نے 303 کہا ہے، 302 نہیں کہا، ورنہ میرا دل ڈوب جاتا۔ عمران نے کہا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میرا کمرہ نمبر 303 ہے، 302 نہیں، اور یہ دل ڈوبنے والا کیا سلسلہ ہے؟ رینڈل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ہمارے ملک کی تعزیرات میں سیکشن 302 قتل پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی سزا پھانسی ہے، اور ہمارے ملک میں قتل کے کیس کی انکوائری اس انداز میں ہوتی ہے اور عدالتی کارروائی اس قدر طویل ہوتی ہے کہ 302 کے ملزم خیال رکھنا میں مادام کہہ رہا ہوں، یعنی صرف اس الزام پر ہوتا ہے، مجرم نہیں، کیونکہ ملزم عدالتی فیصلے کے بعد اگر اس پر جرم ثابت ہو جائے تو وہ مجرم کہلاتا ہے۔ بہرحال 302 کا ملزم انصاف ملنے تک اپنی تمام جائیداد اس مقدمے میں لگا چکا ہوتا ہے، اور نہ صرف اتنا مقروض ہو چکا ہوتا ہے کہ اگر بری ہو جائے تو باقی تمام عمر قرضہ اتارنے میں لگ جاتی ہے، اور اگر سزا یافتہ ہو جائے تو اس کی اولاد اپنی باقی عمر قرض اتارتی رہ جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر 302 کا سیکشن کسی ہرے بھرے درخت پر لگا دیا جائے تو وہ اس سیکشن کی ہیبت کی وجہ سے سوکھ سڑ جاتا ہے۔ اس لیے کہہ رہا تھا کہ شکر ہے تم نے 303 کہا ہے، 302 نہیں کہا۔ عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے رینڈل کافی دیر تک بے اختیار ہنستا رہا۔ کوشش کرو کہ میرے پہنچنے تک اسی طرح ہنستے رہو تاکہ تم سے ملاقات ہو تو تم ہنس رہے ہو۔ ہمارے ہاں یہ شگون لیے جاتے ہیں کہ اگر کوئی اہم کام کے لیے گھر سے نکلے اور کوئی ہنستا ہوا آدمی اسے دکھائی دے یا شادی کی بارات آتی دکھائی دے تو شگون اچھا سمجھا جاتا ہے کہ وہ اہم کام کامیاب ہو جائے گا، اور اگر گھر سے نکلتے ہوئے کوئی غم زدہ یا روتا پیٹتا آدمی نظر آ جائے یا کسی کا جنازہ سے ٹکراؤ ہو جائے تو پھر سمجھو کہ شگون اچھا نہیں ہے اور اہم کام نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر تم ہنستے ہوئے ملو گے تو لنچ مل جائے گا، ورنہ شک والا معاملہ ہے۔ بہرحال میں آ رہا ہوں، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور دوسری طرف سے ایک بار پھر ہنسنے کی آواز سن کر اس نے بھی مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ سلیمان کی عدم موجودگی کی وجہ سے وہ بوریت محسوس کر رہا تھا اور اس کی کسر اس نے رینڈل سے باتیں کرتے ہوئے نکال لی تھی۔ کتاب بند کر کے اس نے الماری میں رکھی اور پھر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار ہوٹل برگنزا کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی، لیکن اب وہ سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ ایکریمیا کی ٹاپ ریڈ زیرو ایجنسی کا ایجنٹ رینڈل پاکستان کیوں آیا ہوگا اور اس نے یہاں آ کر اس سے کیوں رابطہ کیا۔ اسے معلوم تھا کہ جب تک ایکریمینٹس کو کوئی ذاتی مفاد نہ ہو وہ کسی سے سیدھے منہ بات کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف سمجھتے ہیں۔ اس لیے رینڈل کا پاکستان آتے ہی اسے فون کرنا بتا رہا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد موجود ہے، اور یہی مقصد وہ معلوم کرنے جا رہا تھا۔ ویسے وہ ان دونوں کو فلیٹ پر بلا لیتا، لیکن ظاہر ہے سلیمان کی عدم موجودگی میں ان کی خاطر مدارت نہ کی جا سکتی تھی، اور پھر عمران کو لامحالہ انہیں لے کر کسی ہوٹل کا رخ کرنا پڑتا۔ اس لیے اس نے خود ہوٹل برگنزا پہنچنے کی بات کر دی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ ہوٹل برگنزا کی پارکنگ میں کار روک کر نیچے اترا اور پارکنگ بوائے سے کار لے کر وہ ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس وقت ہوٹل کا وسیع و عریض ہال تقریباً خالی تھا۔ عمران کو رینڈل کا کمرہ نمبر معلوم تھا، لیکن پھر وہ بھی کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ عمران صاحب آپ؟ کاؤنٹر پر موجود نوجوان نے بڑے خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ ارے شاہد تم یہاں؟ تم تو میرے خیال میں حالی ڈے میں تھے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، یہاں زیادہ معاوضے کی آفر ہوئی تو میں یہاں آ گیا۔ آپ آج اس وقت کیسے تشریف لائے ہیں؟ شاہد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کمرہ نمبر 303 میں ایک ایکریمین جوڑا موجود ہے، اس نے مجھے فون کر کے بلایا ہے، لیکن پہلے مجھے بتاؤ کہ یہ جوڑا کب آیا ہے؟ عمران نے کہا تو شاہد کاؤنٹر پر موجود کمپیوٹر کی طرف مڑا اور اس نے تیزی سے انگلیاں چلائی اور پھر سیدھا ہو گیا۔ 2 گھنٹے پہلے پہنچے ہیں، کمرہ والنگٹن سے ہی بک کرا لیا گیا تھا۔ مرد کا نام رینڈل ہے اور عورت کا نام ڈکشا ہے۔ شاہد نے کمپیوٹر اسکرین پر ڈسپلے ہونے والے الفاظ پڑھتے ہوئے کہا۔ اوکے شکریہ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔
اسے معلوم تھا کہ 303 کا مطلب تیسری منزل کا تیسرا کمرہ، کیونکہ ہوٹلوں میں کمروں کے نمبر اس انداز میں رکھنے کا رواج تھا۔ چند لمحوں بعد وہ تیسری منزل کے کمرہ نمبر 3 کے بند دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ دروازے کی سائیڈ میں نیم پلیٹ موجود تھی جس پر رینڈل اور ڈکشا کے نام درج تھے۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ کون ہے؟ ڈور فون سے رینڈل کی آواز سنائی دی۔ علی عمران MSc DSc آکسن بذات خود موجود ہے، عمران نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا تو کٹا کی آواز سنائی دی اور چند لمحوں بعد دروازہ کھلا تو رینڈل سامنے موجود تھا۔ عمران اسے کافی سالوں بعد دیکھ رہا تھا لیکن اس میں سرمو فرق نہ آیا تھا۔ آئیے آئیے عمران صاحب، ویلکم، رینڈل نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک سائڈ پر ہٹ گیا۔ عمران اندر داخل ہوا تو سامنے خوبصورت اور متناسب جسم کی مالک لڑکی موجود تھی۔ یہ میری بیوی اور اسسٹنٹ ڈکشا ہے، اور ڈکشا یہ ہیں وہ آدمی شہرت یافتہ عمران صاحب، رینڈل نے باقاعدہ دونوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ بیوی اور اسسٹنٹ دو متضاد لفظ ہیں رینڈل، بیوی اور باس کہا کرو، عمران نے کہا تو رینڈل اور ڈکشا دونوں ہنس پڑے۔ پھر رسمی جملے بولنے کے بعد وہ سیٹنگ روم میں موجود کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ عمران کے کہنے پر رینڈل نے اپنے اور ڈکشا کے لیے شراب اور عمران کے لیے ایپل جوس منگوا لیا۔ عمران صاحب، آپ پر زمانے کا کوئی اثر نہیں پڑتا کیا؟ آپ ویسے ہیں جیسے کئی سال پہلے میں نے دیکھا تھا، رینڈل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تو کموارا ہوں، اس لیے مجھ پر زمانے نے کیا اثر ڈالنا تھا؟ مجھے تو تم پر حیرت ہے کہ ڈکشا جیسی حسینہ عالم اور خوبصورت لڑکی کے شوہر ہونے کے باوجود تم ویسے کے ویسے ہو، ورنہ تم تو زیادہ جوان نظر آنا چاہتے تھے، عمران نے کہا۔ مجھے حسینہ عالم کہنے کا بے حد شکریہ عمران صاحب، ڈکشا نے بڑے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے عمران صاحب پلیز، میں ڈکشا کو ساتھ واپس لے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ نے اس طرح اس کی تعریفیں شروع کر دی تو اس نے واپس جانے سے ہی انکار کر دینا ہے، رینڈل نے کہا۔ تو اس کی خوبصورت بات پر عمران بھی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ڈکشا بھی ہنس پڑی تھی۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تو رینڈل اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو ویٹر ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ٹرے میں ایک ایپل جوس کا ٹن رکھا ہوا تھا جبکہ 2 شراب سے بھرے جام تھے۔ ویٹر نے شراب سے بھرے دونوں جام اور جوس کا ٹن میز پر رکھا اور پھر خالی ٹرے اٹھائے واپس چلا گیا تو رینڈل نے دروازہ بند کیا اور واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران صاحب، میں آپ کے لیے ایک خصوصی آفر لے کر آیا ہوں اور مجھے آپ سے خصوصی مدد بھی چاہیے، رینڈل نے کرسی پر بیٹھ کر شراب کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ کھل کر بات کرو رینڈل، تم میرے دوست رہے ہو اور اگر میرے ملک کے خلاف کوئی کام نہ ہوا تو میں کھل کر تمہاری مدد کروں گا، عمران نے ایپل جوس کا ٹن اٹھاتے ہوئے کہا جبکہ دوسرا شراب کا گلاس ڈکشا نے اٹھا لیا، لیکن وہ بات چیت میں کوئی حصہ نہ لے رہی تھی۔ اور پھر رینڈل نے شراب کا گھونٹ لے کر گلاس میز پر رکھا اور اپنی چیف کی بتائی ہوئی تمام تفصیل اس نے لفظ و لفظ دہرا دی۔ رینڈل مسلسل بولتا رہا تھا اس لیے عمران خاموش رہا تھا، البتہ اس کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اگر ایسا ہوا ہے جیسا تم بتا رہے ہو رینڈل، تو یہ دنیا پر حکومت کرنے کا سب سے کامیاب ہتھیار ہے۔ آج سے کئی سال پہلے مجھے معلوم ہوا تھا کہ شوگران میں بھی ایسے ہی تجربات ہو رہے ہیں کہ چاولوں کی ایسی کراس بریڈ پیدا کی جائے جو منوں بلکہ ٹنوں کے حساب سے پیداوار دے، لیکن بعد میں اطلاع ملی کہ سائنسدان مکمل طور پر ناکام رہے تھے، حتیٰ کہ اسے وقت کا ضیاع سمجھ کر منصوبہ ہی ترک کر دیا گیا تھا، جبکہ تم کہہ رہے ہو کہ ڈاکٹر کمال حسین کامیابی کے قریب پہنچ گیا تھا جب اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا تھا، عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، اسی لیے تو گرین کارڈ نے ڈاکٹر کمال حسین کو بھی یہاں سے اغوا کیا اور فارمولہ ایکریمیا سے اڑایا ہے، رینڈل نے کہا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ مجھے ذاتی طور پر اس بات پر یقین ہے کہ آپ اپنی ذہانت، محنت اور وسیع تعلقات کی بنا پر ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ سپر پاورز کی تمام ایجنسیاں گرین کارڈ کے ہیڈ کوارٹر اس کے کرتا دھرتا افراد کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کر سکیں، اور مجھے بھی شاید کامیابی نہ ہو، یا اگر ہو تو اتنی دیر ہو جائے کہ پھر اس کامیابی کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔ اس لیے اگر آپ ڈاکٹر کمال حسین کو برآمد کرنے اور گرین کارڈ کا ہیڈ کوارٹر ٹریس کرنے پر کام شروع کر دیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس ناممکن کو ممکن بنا دیں گے۔ اب رہی یہ بات کہ آپ یا آپ کے ملک کو اس سے کیا فائدہ ہوگا، تو ویسے تو یہ فارمولہ ایکریمیا کی ملکیت ہے، ڈاکٹر کمال حسین نے اس پر واقعی کام کیا، لیکن میں اس فارمولے کی ایک کاپی آپ کو دینے کا وعدہ کرتا ہوں تاکہ آپ کا ملک بھی اس کامیابی سے فائدہ اٹھا سکے اور کسی کے زیر نظر نہ رہے۔
رینڈل نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس سارے معاملے میں دو قباحتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ابھی یہ طے نہیں ہوا کہ کیا گرین کارڈ کے ڈاکٹر سائنسدان کمال حسین کے ذہن کا اس انداز میں علاج کر لیں گے کہ وہ دوبارہ اس فارمولے پر کام کرنے کے لائق ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ کام شروع بھی کریں تو کب تک کامیاب ہوگا، اور پھر اسے وسیع پیمانے پر اس قدر وسیع بنیاد پر کہ پوری دنیا کو خوراک سپلائی کی جا سکے کب تک ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں معلوم کر کے تمہیں بتاتا ہوں، تم وہاں پہنچ بھی جاتے ہو لیکن ابھی ڈاکٹر کمال حسین ذہنی طور پر ٹھیک نہ ہوا ہو تو تم کیا کرو گے؟ اور اگر وہ کامیاب نہ ہوا تو پھر تم کیا کرو گے؟ ان ساری قباحتوں کا کیا حل ہے؟ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے چیف سے یہ بات کی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ گرین کارڈ کو جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس کے ڈاکٹر واقعی ڈاکٹر کمال حسین کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اس وقت تک وہ ڈاکٹر کمال حسین کو اس فارمولے سمیت اغوا نہیں کر سکتے۔ ان کی یہ کارروائی بتا رہی ہے کہ انہیں جلد از جلد اپنی کامیابی پر یقین ہے۔ رینڈل نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، یہ جواب واقعی دل کو لگتا ہے، لیکن اب دوسری بات کہ میں تمہیں ٹریس کر دیتا ہوں کہ ڈاکٹر کمال حسین کو کدھر رکھا گیا ہے یا وہ کہاں اس فارمولے پر فائنل کام کر رہا ہے۔ تو تم وہاں پہنچنے میں ناکام رہے یا وہاں پہنچ کر فارمولہ حاصل کرنے میں ناکام رہے تو پھر؟ عمران نے کہا تو رینڈل نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں عمران صاحب، لیکن مجھے اپنی ذات اور دشا پر یقین ہے کہ ہم کامیاب رہیں گے، رینڈل نے جواب دیا۔ گڈ، تمہارا یہ اعتماد واقعی مجھے پسند آیا ہے، گڈ شو، اب سمجھو کہ تم آدھے کامیاب ہو چکے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، رینڈل نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں اس سارے مشن کے لیے 6 ماہ دیے گئے ہیں، اب اگر مجھے تلاش کرنے میں 2 ماہ لگ جاتے ہیں تو اس دوران تم کہاں رہو گے؟ جہاں پاکستان میں یا واپس چلے جاؤ گے؟ عمران نے پوچھا۔ ہم اپنی طور پر جہاں کوشش کریں گے، ہم مشن پر ہیں اس لیے ہم بہرحال کوشش کرتے رہیں گے۔ اگر ہمیں آگے بڑھنے کا کوئی کلیو ملا تو ہم اس کلیو پر آگے بڑھ جائیں گے، اور اگر کلیو نہ ملا تو کوشش تو بہرحال کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے ہر صورت میں یہ مشن مکمل کرنا ہے، یہ ہمارا فرض ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، رینڈل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں، اس کے بعد کیا ہوگا اور یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ فی الحال تو ڈاکٹر کمال حسین کا سراغ لگانا ہے اور گرین کارڈ کے ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کرنا ہے، عمران نے کہا۔ اوکے، اب میں مطمئن ہوں، مجھے یقین ہے کہ ہم جس کلیو پر کئی روز بعد پہنچیں گے آپ اس پر چند گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے۔ یہ بھی آپ کا اعزاز ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ آپ جلد ہی معاملات کو فائنل کر دیں گے، رینڈل نے کہا۔ اس حسن ظن کا بے حد شکریہ، لیکن مقابلہ گرین کارڈ سے ہے جس کے بارے میں تم بتا رہے ہو کہ وہ پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور ابھی تک اس حد تک خفیہ ہے کہ کسی کو اس کے بارے میں معلوم نہیں، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے بیٹھے، لنچ ہمارے ساتھ کر کے جائیں، رینڈل نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ میں تو لنچ نہیں کرتا، برنچ کرتا ہوں، اور وہ میں نے کر لیا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ برنچ؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ رینڈل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بریک فاسٹ اور لنچ کو ملا کر برنچ کہا جاتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ رینڈل اور ڈکشا دونوں اس کی بات پر بے اختیار ہنس پڑے، جبکہ عمران دروازہ کھول کر باہر آ گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی کار دانش منزل کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ جو کچھ رینڈل نے بتایا تھا اور اس نے اسے چونکا دیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ دنیا کی آبادی کی تیزی سے پھیلاؤ، زرعی رقبہ جات کا مسلسل کم ہونا اور ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے زرعی پیداوار کم ہوتی جا رہی ہے، اور آئندہ صدیوں میں دنیا پر حکومت وہی ملک کر سکتا ہے جو وافر اجناس پیدا کر سکتا ہو۔ اس لیے یہ خاصا اہم اور سنجیدہ معاملہ ہو سکتا ہے، اور عمران نے اس پر پوری سنجیدگی سے کام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آفیسی انداز میں سجے ہوئے کمرے میں ایک بڑے سائز کی میز کے پیچھے اونچی پشت والی ریوالونگ چیئر پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ آدمی یورپی نژاد تھا، اس نے گہرے براؤن رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، آنکھوں پر نظر کا چشمہ تھا جس کا فریم سیاہ رنگ کا تھا۔ اس کے سامنے ایک فائل موجود تھی جس پر اس کی نظریں جمی ہوئی تھیں کہ اس کے دائیں ہاتھ پر پڑے ہوئے سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس آدمی نے چونک کر فون کی طرف دیکھا، اور پھر ایک طویل سانس لے کر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ہاورڈ بول رہا ہوں، ادھیڑ عمر آدمی نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ ایشیا ڈیسک سے رابرٹ بول رہا ہوں جناب۔ دوسری طرف سے ایک مودبانہ آواز سنائی دی تو ہاورڈ چونک پڑا۔ کوئی خاص بات؟ ہاورڈ نے چونک کر پوچھا۔ مجھے اطلاع ملی ہے جناب کہ کیمیا کی ریڈ زیرو ایجنسی کا ایجنٹ رینڈل اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ پاکستان پہنچا ہے، وہ ڈاکٹر کمال حسین کے اغوا پر کام کر رہا ہے۔
اور اس کی ملاقات پاکستان کے سب سے خطرناک ایجنٹ عمران سے ہوئی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو ہاورڈ بے اختیار اچھل پڑا۔ وہ عمران کے نام پر چونکا تھا۔ تفصیلات بتاؤ، ہاورڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ تفصیل کے مطابق رینڈل اور عمران پرانی دوست ہیں۔ رینڈل نے عمران کے ذمہ کام لگایا ہے کہ وہ معلوم کر کے اسے بتائے کہ ڈاکٹر کمال حسین کو پاکستان سے اغوا کر کے کدھر لے جایا گیا ہے اور گرین کارڈ کا ہیڈ کوارٹر کدھر ہے، اور عمران نے اس کا وعدہ کر لیا ہے، رابرٹ نے جواب دیا۔ کیسے یہ تفصیل معلوم ہوئی ہے؟ ہاورڈ نے پوچھا۔ ہمارے آدمی نے جدید ترین آلات کی مدد سے ان کے درمیان کمرے میں ہونے والی گفتگو ریکارڈ کی ہے، رابرٹ نے کہا۔ تمہارے آدمی کو رینڈل کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ ہاورڈ نے پوچھا۔ پاکستان میں جس گروپ نے ڈاکٹر کمال حسین کے اغوا میں مدد کی تھی، اس گروپ کا انچارج ایکریمین نژاد ہے۔ اس کا نام رونالڈ ہے۔ وہ اب مستقل پاکستان کا باشندہ ہے۔ اس سے پہلے وہ ایکریمین ایجنسی میں کام کرتا رہا ہے اور وہ رینڈل کو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ اس نے رینڈل کو ہوٹل میں دیکھا تو وہ چونک پڑا اور پھر اس نے ان کی نگرانی شروع کر دی۔ پھر عمران وہاں پہنچا تو وہ مزید چونک پڑا اور اس کے بعد ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سے یہ سب کچھ معلوم ہو گیا، رابرٹ نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا ریکارڈنگ تمہارے پاس موجود ہے؟ ہاورڈ نے کہا۔ یس سر، مجھے فون پر اس ریکارڈنگ کی ٹیپ کرائی گئی ہے، رابرٹ نے جواب دیا۔ تم بھی یہ ریکارڈنگ مجھے ٹیپ کرا دو، ہاورڈ نے کہا اور پھر فون کے نیچے موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس، سناؤ ریکارڈنگ، ہاورڈ نے کہا تو دوسری طرف سے بات چیت شروع ہو گئی۔ ہاورڈ خاموش بیٹھا سنتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ تمام بات چیت فون کے اندر موجود خصوصی ٹیپ ریکارڈر میں ٹیپ ہو رہی ہے۔ گفتگو پوری تفصیل سے ٹیپ کی گئی تھی۔ آپ نے سن لی ریکارڈنگ جناب؟ رابرٹ نے پوچھا۔ ہاں، تمہارے آدمی نے واقعی انتہائی کام کی بات معلوم کی ہے، ویری گڈ، اسے فوری بڑا انعام دو، ایسے آدمیوں کی قدر ہونی چاہیے، ہاورڈ نے کہا۔ یس سر، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ رابرٹ نے کہا۔ میں سپر چیف کو رپورٹ دوں گا، پھر جو ہدایات وہ دیں گے اس پر عمل ہوگا، ہاورڈ نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور ہاورڈ نے ریسیور رکھ دیا اور پھر کرسی سے اٹھ کر سائڈ میں موجود الماری کھول کر اس نے ایک سیاہ رنگ کا مخصوص ساخت کا فون نکالا اور اس کی لیڈ اس نے سرخ رنگ کے فون کے ساتھ منسلک کر دی۔ اس کے بعد اس نے سیاہ رنگ کے فون پر موجود نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، HQ، ایک مشینی آواز سنائی دی۔ نمبر 30، ہاورڈ بول رہا ہوں، سپر چیف کو ایک انتہائی اہم رپورٹ دینی ہے، ہاورڈ نے کہا۔ ہولڈ کرو، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی خاموشی طاری ہو گئی۔ ہاورڈ کو معلوم تھا کہ اب اس کے بارے میں تحقیقات ہوگی اور جب ہیڈ کوارٹر کا اطمینان ہوگا تو پھر اس سے رابطہ کیا جائے گا۔ چونکہ یہ سارا کام سیٹلائٹ کے ذریعے ہوتا ہے اس لیے اس میں چند سیکنڈ لگتے ہیں، اور یہی ہوا۔ 1.5 منٹ بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ سپر چیف فرام دس اینڈ، بولنے والے کے لہجے میں کرختگی کا تاثر نمایاں تھا۔ سر، ایشیا ڈیسک سے ایک اہم رپورٹ ملی ہے کہ ڈاکٹر کمال حسین کے پاکستان سے اغوا اور ایکریمیا سے کراس بریڈ کا فارمولہ اٹھائے جانے پر ایکریمیا کی ریڈ زیرو ایجنسی نے کام شروع کر دیا ہے اور اس کا ایک ایجنٹ رینڈل اور اس کی بیوی ڈکشا دونوں پاکستان پہنچ گئے ہیں، اور پھر مجھے رینڈل نے عمران کو فون کر کے اپنے پاس بلایا اور اس سے مدد کی درخواست کی ہے، ہاورڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تفصیلات حاصل کی گئی ہیں اس ملاقات کی؟ سپر چیف نے پوچھا۔ یس سر، ان دونوں کے درمیان ہونے والی تمام بات چیت ریکارڈ کی گئی ہے اور مجھ تک پہنچ چکی ہے۔ اگر آپ حکم دیں تو یہ پوری ریکارڈنگ میں آپ کو منتقل کر دوں، ہاورڈ نے کہا۔ ہاں کر دو، سپر چیف نے کہا تو ہاورڈ نے سیاہ رنگ کے فون کے 2 بٹن پریس کرنے کے بعد سرخ رنگ کے فون کے 2 بٹن پریس کر دیے۔ اسے معلوم تھا کہ ٹیپ چل پڑا ہوگا اور دوسری طرف موجود سپر چیف نہ صرف یہ گفتگو سن رہا ہوگا بلکہ وہاں یہ گفتگو ٹیپ بھی ہو رہی ہوگی۔ پھر ہلکی سی کٹاک کی آواز سنائی دی تو ہاورڈ نے سیاہ فون کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ سپر چیف، آپ نے ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی ہے، اب کیا حکم ہے؟ ہاورڈ نے پوچھا۔ رینڈل گروپ، ڈکشا اور عمران، ان تینوں کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن ایسا گروپ استعمال کیا جائے جس کا کوئی تعلق ہم سے نہ ہو، سپر چیف نے کہا۔ یہ سپر چیف، حکم کی تعمیل ہوگی، ہاورڈ نے کہا تو دوسری طرف سے کٹاک کی آواز سنائی دی اور ہاورڈ سمجھ گیا کہ رابطہ ختم ہو چکا ہے۔ اس نے فون آف کیا، اس کی لیڈ سرخ رنگ کے فون سے علیحدہ کی اور پھر اٹھ کر اس نے سیاہ رنگ کے فون کو واپس الماری میں رکھا اور الماری بند کر کے دوبارہ کرسی پر بیٹھ کر اس نے سرخ رنگ کے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابرٹ بول رہا ہوں، رابطہ ہوتے ہی رابرٹ کی آواز سنائی دی۔ ہاورڈ بول رہا ہوں، ہاورڈ نے کہا۔ یس چیف، حکم دے، دوسری طرف سے کہا گیا۔